اب لوگ کبوتروں کو دانا ڈال رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کبوتر کھائے گا ثواب ملے گا، لیکن نقصان اس سے انسانوں کو ہو رہا ہے۔ کبوتر گند بھی کرتے ہیں، بیٹیں کرتے ہیں، اور کبوتر کی بیٹوں میں سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں، جو ہوا اگر اس بیٹوں سے گزر کے آتی ہے، بہت سے لوگوں کو سائنس کا پرابلم ہوتا ہے۔ میں نے ڈاکٹروں سے یہ بات سنی ہے کہ کبوتر کی بیٹیں آپ کے سانس کے لیے نقصان دہ ہیں، تو جہاں کبوتروں کی بہت زیادہ بھرمار ہوگی وہاں بیٹیں بھی ہوں گی، یا کبوتروں کو پیمپر لگا کے گھماؤ گے آپ؟ پھر جانور پالنے کے تو ہے، ہمیں پالنے چاہیے، لیکن صفائی ستھرائی کا بھی تو ہے نا۔ اب مجھے بکری پالنے کا شوق ہے، میں بکری اپنے کچن میں لا کے باندھ دوں کہ مجھے بڑی محبت ہے، گھر والے کہیں گے آپ کو بکری سے محبت نہیں، ہم سے نفرت ہے، کچن گندا کر رہی ہے۔ بیڈ پہ لے جا کے میں بکری کو بٹھا دوں، بھائی بکری کے لیے الگ سے جگہ بنتی ہے، اس کی صفائی کا انتظام ہوتا ہے، یہ انتظام ہے تو پالو گے، نہیں ہے تو نہیں پالو گے۔ اب جو لوگ کبوتروں کو دانا ڈال رہے ہیں، پانی رکھ رہے ہیں، کبوتر آ کے اتنی بیٹیں کر دیتے ہیں، اس جگہ کی صفائی میں یہ بھگت چکا ہوں۔ میں پہلے گھر میں رہتا تھا، نیچے میں رہتا تھا، اوپر مالک مکان کبوتروں کو دانا ڈالتے تھے، گھر کی دیوار 100 بار کلر کرا کے تھک گئے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی کیونکہ کبوتر بیٹھتے اور اتنی بڑی بڑی بیٹوں کا نشان چھوڑتے، پوری دیوار کالی ہو جاتی۔ ان کو ہم سمجھاتے یار یہ کام مت کرو، لیکن وہی کہ جانور کو دانا ڈالنا کیا ہے؟ ثواب ہے۔ تو کرایہ داروں کو عذاب پہنچانا یہ کوئی ثواب ہے؟ تو اس لیے کبوتروں کو آپ دانا ڈالیں جنگلوں میں جا کے، کائنڈلی شہروں میں نہ کریں۔ اس سے جتنے اڑوس پڑوس کے جنگلوں کے کبوتر ہیں سب سیٹیاں مار مار کے ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں، اور شہر میں بیٹوں کی ایک بھیڑ لگ گئی ہے، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں اس کے خلاف ہوں۔ تو ان سے کہیں دانا بھی ڈالنا چھوڑ دیں، پانی بھی ڈالنا چھوڑ دیں، وہ مریں گے نہیں پیاس سے، ادھر ادھر چلے جائیں گے، ایک جگہ سے بکھر جائیں گے۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب اکثر لوگوں سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ عالمہ لڑکی سے شادی مت کرو، خدمت نہیں کرتی، زبان کی تیز ہوتی ہے، آپ اس بارے میں کیا رائے ہے؟ عورت کا، لڑکی کا زبان کا تیز ہونا، خدمت کرنا نہ کرنا، اس کا تعلق اس کے عالمہ غیر عالمہ ہونے سے نہیں، اس کی فیملی سے ہے۔ اگر اس نے اپنی اماں کو دیکھا ہے اپنے ابا کے سامنے چیختے ہوئے تو وہ بھی آپ کے سامنے چیخے گی، اگر اس نے اپنی اماں کو دیکھا گھر میں احترام کا ماحول ہے، چیخنے چلانے کا نہیں ہے، تو وہ بھی نہیں۔ اسی طرح آپ کے بھی بد اخلاق یا خوش اخلاق ہونے کا تعلق آپ کی فیملی سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چیخنے چلانے کا ماحول ہے، ابا ہر وقت چنگیز خان بنے رہتے ہیں، تو آپ بھی چانس یہ ہے کہ آپ بھی گھر میں چنگیز خان ہی بنے رہیں گے۔ اس لیے بالکل غلط ہے کہ عالمہ سے شادی نہیں کرنی چاہیے، بالکل غلط بات ہے۔ اگر کسی کو عالمہ رشتہ، لڑکی کا رشتہ میسر ہے اور ایک کو غیر عالمہ کا، اور دونوں کے اخلاق سیم ہو، تو ترجیح عالمہ کو دینی چاہیے۔ جب انسان دین کا علم حاصل کرتا ہے نا تو ایک فائدہ اس کو ملتا ہے، عمل میں کم کوتاہی ہو سکتی ہے، عقیدہ خراب نہیں ہوتا اس کا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا وہ۔ یہ علم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ عمل میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، نظریاتی طور پہ وہ خراب نہیں ہو سکتا، جبکہ جن کے پاس علم نہیں ہوتا نا وہ نظریاتی طور پہ بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے، یہ بات علماء کر رہے ہوتے ہیں کہ عالمہ کو ترجیح نہ دو، ڈاکٹر ہمیشہ ڈاکٹر کو ترجیح دے گا، کوئی انجینئر ہوگا وہ ہمیشہ کسی انجینئر لڑکی کو ترجیح دے گا، اس کے نظر میں اپنے علم کی ویلیو ہے، اور علماء یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ عالمہ سے شادی نہ کرو۔ اس کا مطلب آپ کی نظر میں اپنے علم کی خود ہی ویلیو نہیں ہے، آپ تو خود اپنے علم کی ویلیو کو گھٹا رہے ہو۔ مفتی صاحب شرٹ کالر والی شلوار قمیض میں نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہو جاتی ہے بھائی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کالر والی شرٹ پہنو یا بغیر کالر والی پہنو۔ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے، کسی انسان نے نہیں لکھی، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ تو قرآن نے خود دلائل دی ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، انسان کی اس کا رائٹر نہیں ہے۔ ہاں، جبریل نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، جبریل علیہ السلام نے، تو نبی نے پھر کاتبوں سے لکھوایا ہے اس کو، لیکن یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ سب سے بڑی دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس کی حفاظت کا انتظام وہ خود انسان کرتا، اللہ انتظام نہ کرتا، اور 1400 سال میں اس کتاب جو انسانوں کی کتاب ہوتی نا اس کی ایسی کی تیسی ہو جانی تھی۔ صحیح ہے نا؟ انسان کی کتاب کو اتنا پروٹوکول مل ہی نہیں سکتا، کسی انسان کے پاس اتنی پاورفل موٹیویشن ہی نہیں ہے کہ وہ کتاب میں لکھ دے کہ 1 مہینے کے روزے رکھو اور ساری دنیا رکھنا شروع کر دے۔ یہ پاور موٹیویشن صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو جس قوم پہ نازل ہوئی نا اس قوم نے گواہی دی کہ یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے، تبھی اس نے اس قرآن کی اس کی پر عمل کرنا شروع کیا، اس کی حفاظت کی، دل و جان سے پوری دنیا میں پھیلایا، اور 1400 سال کے بعد ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اور اس کے مضامین کتنے شاندار ہیں، کیا اخلاقی تعلیمات ہیں، اس کی طہارت ہے، اس میں رشتہ داری جوڑنا ہے، اس میں صدقات و خیرات ہے، اس میں نماز ہے، توحید ہے۔ جتنی انسانوں کی لکھی ہوئی مذہبی کتابیں ہیں ان کو پڑھ کے دیکھو، انسان کہتا ہے ان کو عمل کرنا تو دور کی بات، ان کو گھروں میں بھی داخل نہ ہونے دو۔ اس میں اتنی بے حیائی کی تعلیمات اور اتنی اوٹ پڑانگ قسم کی
باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو قرآن کی تعلیمات خود بتاتی ہیں بھائی یہ انسانوں کا کلام ہو ہی نہیں سکتا, ورنہ اس کو اتنا پروٹوکول ملتا نہیں. اللہ نے کہہ دیا تھا میں حفاظت کر کے دکھاؤں گا, کر کے دکھا دی اللہ نے. اور بھی اس پر بہت کچھ ہے, لیکن میرا ٹاپک چینج ہو جائے گا, آگے لوگوں کے سوالات رہ جاتے ہیں. میرا دوست بینک میں جاب کرتا ہے, اس کے مینیجر نے کہا داڑھی کاٹو اور اچھے پروفیشنل نظر آؤ تو کاٹ دی داڑھی. کیا وہ جاب حرام ہے؟ بھائی داڑھی کاٹنا حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. جاب کے لیے داڑھی کاٹ دی بھائی صاحب نے. باقی جاب کا جائز یا ناجائز ہونے کا تعلق اس سے کام کیا کر رہے ہیں آپ وہاں پہ. کام اگر جائز کام کر رہے ہو تو جاب جائز ہے, اور اگر ناجائز کام کر رہے ہو تو داڑھی رکھ کے بھی جاب ناجائز ہے آپ کی. مفتی صاحب اگر میں تقوی پر عمل کرتا ہوں تو اور کوئی کام نہیں کر پاتا, مثلا جاب کرنا, لوگوں میں گھلنا ملنا, ورنہ گناہ کے ماحول میں تقوی نہیں رہتا. اس زمانے میں آپ کو اگر ایسا ماحول چاہیے تقوی کے لیے تو وہ تو پھر جنگل میں ہی جانا پڑے گا. سوسائٹی میں رہ کے آپ سروائیو کرو, شریعت پہ چلو. جو سوسائٹی سے کٹ جاتے ہیں شریعت پہ چلتے ہیں تو جب تھوڑا سا ان کو ماحول تبدیل ہوتا ہے وہ بالکل برباد ہو جاتے ہیں. تو اسی سوسائٹی میں رہ کے آپ نے دین پہ چلنا ہے, پھر صحیح ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں میرا بچہ بہت نیک ہے. میں نے کہا یہ اسکول جائے گا تو پتہ چلے گا کتنا نیک ہے وہ. تو ابھی تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے نا, نیک ہی ہوگا اور کیا ہوگا. ایک ہمارے مدرسے میں ایک بچہ پڑھتا تھا بہت صوفی, بڑا نیک. تو میں نے کہا کسی سے یہ بچہ بڑا نیک ہے, انہوں نے کہا بھی بالغ نہیں ہوا اس لیے بہت نیک ہے یہ. نابالغ سارے نیک ہی ہوتے ہیں. تو میرے بھائی ساری دنیا کے سارے کام کرنے, ہاں فضول دوستیوں سے تو ویسے ہی بچنا چاہیے. بلا وجہ کے دوست پالے ہوئے ہیں, ٹائم ویسٹنگ. ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات سنی ہے جو بالکل ٹھیک ہے کہ جب آپ پڑھائی کو فوکس نہیں کرتے, دوستیوں کو فوکس کرتے ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے. جب پڑھائی نہ ہونے کی وجہ سے کام کے آدمی نہیں رہتے تو پڑھائی بھی گئی, پیسہ بھی گیا, عزت شہرت بھی گئی, دوست بھی گئے. وہ دوست بھی ٹاٹا بائے بائے جب دیکھتے ہیں نا, خالی جیب ہے آتا واتا کچھ نہیں, وہ بھی ٹاٹا بائے بائے کر کے جاتے ہیں. اور اگر دوستوں کو قربان کر دیا پڑھائی پہ, تعلیم کو فوکس کیا, دوستیوں کو سائڈ پہ کر دیا, تعلیم بھی آئے گی, پیسہ بھی آئے گا, عزت بھی آئے گی, شہرت بھی آئے گی, اور دوست بھاگیں گے پیچھے کہ ہم سے دوستی کر لو, ہم سے دوستی کر لو, ہم سے محبت کر لو. ہم بڑوں سے سنتے تھے اور اپنی آنکھوں سے ہم نے پھر یہ واقعات دنیا میں دیکھے. اس لیے زیادہ دوستیاں اس نوجوانی کی عمر میں مناسب نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور ایک کی دوستی تو بالکل بھی نہیں رکھو. ہوتا نا میرا یہ جگری دوست ہے, ایک تو جگری وگری نہیں, 2-4 دوست ہوں, انہی کی گیدرنگ. اکیلے کسی کے ساتھ دوستی اس زمانے میں وہ کسی اور میں تبدیل ہو جاتی ہے, کچھ اور ہونے لگتا ہے, اس کو وہ محبت اور دوستی کہہ رہے ہوتے ہیں. سب سے دوستی برابر رکھو, یہ بھی جمشید ہے, یہ غفار ہے, ستار ہے, سب سے ہیلو ہائے, بس اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فوکس کس کو کرو, پڑھائی کو, اور پھر دوست بناؤ اپنی بیوی کو. جب شادی ہو جائے گی ساری محبتیں اس کو دو. اکثر یہ دوست ڈونڈے لپاڑے جو زیادہ دوستیاں لگاتے ہیں شادی کے بعد بیوی کو ٹائم نہیں دیتے. یہ 4 دن دلہن کے پاس گزاریں گے, اس کے بعد وہی گٹر کے ڈھکن پہ جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے جا کے. پھر نہ بیوی کو ٹائم دیتے ہیں, نہ بچوں کو ٹائم دیتے ہیں, گھروں میں ان کے ناچاتیاں ہوتی ہیں اور بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے جتنے کلاس فیلو ہیں, کلیگ ہیں جتنے, کبھی کبھار ٹھیک ہے ہیلو ہائے, چلو کبھی کبھار کھانا پینا بھی ہو جاتا ہے, چل یار آج چھنواری چلتے ہیں, بس زیادہ نہیں. فائدے کے بجائے اس کے نقصان کیا ہیں, زیادہ ہے. یہ اس عمر میں ٹین ایجر جو ہے نا, ان کی بات کر رہا ہوں میں. پھر جب پکی عمر ہو جاتی ہے پھر کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ کچی عمروں میں یہ دوستیاں خطرناک ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا بیان سنا, جہاں ملازمت کرتے ہو تو 1 سال کی تنخواہ بچت ہونی چاہیے. میرے پاس کچھ پیسے جمع تو ہوئی, لیکن عمرے کا ارادہ ہے, عمرہ کر لوں گا تو پیسے ختم ہو جائیں گے. میرا مشورہ یہ ہے کہ عمرہ فرض واجب نہیں ہے. آپ 1 سال کے پیسے جمع کر کے سونا خرید کے رکھ لیں, اس کے بعد عمرے کے لیے پیسے جمع کریں. کیونکہ عمرے میں پیسے خرچ کر دیے, کل جاب لیس ہو گئے نا تو پھر وہ کام کرو گے جو سارا عمرہ تو ویسے ہی جائے گا تمہارا. تو اسباب اختیار کر کے پھر باقی نفلی عبادتوں کو, حج ہوتا نا تو پھر تو لازمی کرنا پڑتا. انجیل علی مرزا کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا کہ حضرت معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاؤں, لیکن مجبوری میں کہتا ہوں. کوئی بات نہیں, جب آخرت میں چترول لگیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی سمجھ عطا فرما دیں گے. ہم تو خوشی سے کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی میں نے 2-4 دن پہلے بیان کیا ہے سیدنا معاویہ کی حیثیت ان جنگوں میں جو ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں, وہ بیان دوبارہ سن لیں. ہمارے لیے سب صحابہ قابل تعظیم ہیں. ہاں حضرت علی کا درجہ حضرت معاویہ سے بہت زیادہ ہے. تو باقی سیاسی اختلاف تھا, بڑوں کا اختلاف ہے بھائی, وہ بڑے جانے. تو بعض لوگوں کو اللہ کی طرف سے توفیق ہی چھین لی جاتی ہے صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانے کی. تو یہ فخر سے بیان کرنے کی چیز نہیں ہے. عرب میں ایک سردار آیا نبی کے پاس, اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کو بڑا پیار کر رہے ہیں. تو اس نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں, میں کبھی کسی ایک کو بھی ایسے میں نے پیار نہیں کیا. وہ فخر سے بتا رہا تھا جیسے میں تو بڑی ایک میری باپ ہونے کی لحاظ سے ویلیو ہے. تو نبی نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, پورے الفاظ مجھے یاد نہیں, کہ اللہ نے تمہارے دل سے رحم چھین لیا ہے. یا یہ فرمایا کہ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ بھی رحم نہیں کرتا. یعنی جس کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے تو یہ فخر سے بیان کرنے کی چیز تھوڑی ہے. یہ نا, اولاد تو اپنی سب کو پیاری لگتی ہے,
تو وہ فخر سے بتا رہے تھے میں نے تو کسی کو بھی قریب نہیں. تو یہ بھی رضی اللہ عنہ صحابی کے نام کے ساتھ لگانے کی اللہ نے آپ سے توفیق اگر چھین لی ہے تو یہ رونے کا مقام ہے, فخر کرنے کا مقام نہیں ہے. اور لیبل اس پہ علی کی محبت کا لگاتے ہیں. جتنے بھی باطل لوگ ہیں نا, جب غلط کام کرتے ہیں تو لیبل وہ بڑے اچھے اچھے. منکرین حدیث اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل قرآن, قرآن کو مانتے ہیں. لیبل قرآن کا لگا کے حدیث کا انکار کرنا مقصد ہوتا ہے. تو کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا لیبل لگا کے نبی کے ساتھی, یہ لفظ کتنا پیارا ہے صحابی, نبی کا ساتھی, بس یہی ہوتا کافی ہے بھائی. پیغمبر کا ساتھی, بس پیغمبر کے ساتھ جس نے وقت گزارا ہو, واہ اس سے بڑی کیا فضیلت ہے یار. لوگ فخر کرتے ہیں میں فلاں وزیر اعظم سے ملا ہوں, میں فلاں ایکٹر سے ملا ہوں, سیلفیاں لیتے ہیں فنکاروں اداکاروں کے ساتھ تاکہ ثبوت رہے میں فلاں سے ملا ہوں. تو یار صحابی کے لیے کہ نبی سے ملے ہیں ایمان کی حالت میں, منافقت میں نہیں. کس میں؟ ایمان کی حالت میں. تبھی ابو بکر نے آپ کو گورنر بنایا رضی اللہ عنہ نے, حضرت عمر نے آپ کو گورنر بنایا, حضرت عثمان نے آپ کو گورنر بنایا. تو یہ تینوں صحابہ کو کیا معاذ اللہ دھوکا ہو گیا تھا. باقی سیاسی اختلاف تھا, اس پر میں بیان پورا کر چکا ہوں, وہ سن لینا دوبارہ. اچھا میرے بھائی, آپ نے بیان میں کہا تھا حضرت عمر کی جلالی اور جذب کی کیفیت کی وجہ سے بعض عورتیں آپ سے نکاح سے انکار کر دیا تھا, تو تھوڑا سا اشکال ہوا کہ یہ تو عیب کی بات ہوئی, آپ بڑا چڑھا کر بات نہیں کرتے, یہ بھی اچھا ہے. خیر وضاحت کر دیں. بھائی حضرت عمر کی طبیعت میں جلال تھا تو کسی نے ان سے نکاح سے انکار کر دیا, تو اس میں کیا حرج کی بات ہے. ہر عورت کی پرائیورٹی دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. تو غالباً ام کلثوم تھیں جن کو حضرت نے پیغام, نکاح کا پیغام بھیجا تھا. یہ بہت پہلے میں نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا, مجھے صحابیہ کا نام شاید میں مسٹیک کر رہا ہوں. تو انہوں نے یہ کہہ کے انکار کیا کہ ان پہ اللہ کے خوف کا اتنا غلبہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے خوف سے روتے رہتے ہیں. تو بعض عورتوں کا مزاج ہوتا ہے بھائی ہمیں اتنا نیک نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا, ہمیں کوئی ہنسنے بولنے والا ہو. تو پھر انہوں نے شاید ابو طلحہ انصاری سے کیا نکاح, وہ بہت زیادہ خوش مزاج تھے. حضرت عمر پہ اللہ کے خوف کا غلبہ تھا. تو یہ اصل فضیلت تو یہ ہے, لیکن ہر عورت کے لیے ایسا شوہر کامیاب نہیں ہوتا. کچھ عورتوں کے لیے تو ہوتا ہے جن میں یہی خوف ہو, اتنا زیادہ خوف ہو. جن میں اتنا خوف نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہے. تو وہ دنیا کے معاملات الگ ہیں, آخرت کے معاملات الگ ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں جب سے اسلام آیا نا ہماری عورتیں ہم پہ حاوی ہو گئیں. اسلام نے عورتوں کو اتنا پروٹوکول دیا ہے کہ پہلے تو ہمارے سامنے, حضرت عمر کے سامنے تو کوئی بول نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمر بن خطاب جیسے باروب شخصیت کے سامنے ان کی بیوی اونچی آواز میں بات کرے. کہتے ہیں جب سے اسلام آیا ہے تو ہماری زوجہ نے بھی ہمارے سامنے اونچی آواز سے بات کی ہے. اور کہنے میں نے ان کو ڈانٹا تو انہوں نے کہا آپ کی بیٹی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے پہ اختلاف ہوا ہے تو اور نبی گھر سے چلے گئے ہیں. تو مطلب یہ کہ جب وہاں ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو نبی سے بھی آگے سمجھ رہے ہو. اچھا میرے بھائی, سنا تھا کہ صحیح اہل حق عالم کی پہچان ہے کہ وقت کے بڑے بڑے علماء کا ان سے تعلق ہو, تو اس کی وضاحت فرما دیں کیونکہ آپ سے بہت سے علماء اعتراض کرتے ہیں. کون علماء؟ بڑے علماء میں کوئی بتاؤ مجھ پہ اعتراض کرتا ہو. تو مجھ پہ اگر اعتراض کریں میرے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے, میں وہ غلطی فوراً چھوڑ دوں گا. بڑے علماء میں کوئی کہیں یہ چیز اس میں غلط ہے, میرے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے یار کہ ہمیں لفٹ کرا رہے ہیں, کہ ہماری غلطیوں کی پہ تنبیہ کر رہے ہیں, میں انشاءاللہ فوراً چھوڑوں گا وہ غلطی. تو بڑے علماء کی اب تک میرے علم میں ایسا نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میں 2 سال پہلے ملنے گیا تھا حضرت کی خدمت میں. حضرت نے چند نصیحتیں کی تھی, وہ میں نے پلے باندھ لی ہیں. اللہ عمل کی توفیق دے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمل کر رہا ہوں میں. حضرت نے فرمایا شہرت کی وجہ سے انسان کے خراب ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو کبھی بھی یہ شہرت کے نشے میں نہیں آنا, ہمیشہ توجہ کس کی طرف رکھنی ہے؟ اللہ کی طرف. تو مجھے لگا کہ یہ واقعی مجھے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ کرے عمل کی اللہ توفیق دے. ہمارے بڑے جو ہیں وہ کر دیتے ہیں جب بھی کوئی نصیحت بہتر سمجھتے ہیں. اور ہمارے جو شیخ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں جن سے میں بیعت ہوں, وہ تو آسرا ہی نہیں کرتے, وہ تو پورا طبیعت کے ساتھ دھو دیتے ہیں سامنے والے بندے کو. مجھے یاد ہے ختم قرآن تھا, 8-10 سال پرانی بات ہے, 8-10 سال سے بھی شاید زیادہ, 11-12 سال ہو گئے ہوں گے. ادھر ایک بچہ تھا 18 سال کا, اس کو اس کے شیخ نے خلافت دے دی. 18 سال کے بچے کو خلافت مل گئی, کس کی طرف سے؟ اپنے پیر و مرشد کی طرف سے. اس بچے کو میں نے بلایا, میں نے کہا بیٹا ابھی آپ کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے, خلافتوں کی عمر نہیں ہے. آپ کے شیخ نے جو آپ کو خلافت دی ہے تو یہ شیخ ہی کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہے. اس کا مطلب شیخ صاحب بھی بس خلیفے بڑھانے کے چکر میں ہے. تو میں نے کہا آپ اپنے اعمال کو فوکس کرو, بھی بچے ہو, اب بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے نا اس عمر میں, اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں لگ جائیں. اچھا تو میں نے کہا یہ تو ڈانٹ کھانے کی عمر ہے, آپ کی غلطیوں پہ تنبیہ کی جائے. تو وہ بچہ واقعی دیندار تھا, اس نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو. تو خیر انہی دنوں میں رمضان میں میرا بیان ہوا ڈیفنس میں 27ویں رات کو. اچھا آپ کو پتہ ہے میرے طبیعت میں مزاح زیادہ ہے. ختم قرآن پہ بیان ہوا تو میں نے تھوڑا
मिजाह का अंसर उसमें ज्यादा हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। जाहिर है खत्म कुरान का मौके है, मर्द औरतें सब आए हुए हैं, थोड़ा सा मैंने लतीफे वतीफे थोड़े अल्लाह माफ फरमाए ज्यादा सुना दिए। अच्छा, लोग बड़ी तारीफ, लोग मिल रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान किया, बहुत अच्छा बयान किया, हम भी चौड़े हो क्या रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान। मैं जब जामिअत रशीद पहुंचा, हमारे शेख ने बिठा के इतनी तबीयत से मेरी क्लास ली, जो मेरे जितने में चौड़े हो रहा था ना सारा खत्म। ने फरमाया आपने क्या किया जाए, 27वीं रात है, लोगों के दिल नरम है, कोई रोने धोने की बात होती है इसमें, कोई लोगों को दिल को नरम किया जाता है, ये कोई लतीफे सुनाने के। मेरा इतना सा मुंह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना सा मुंह हो गया, क्योंकि हर तरफ से तारीफें हो रही हैं और यहां से डांट। लेकिन जब मैं घर आया तो मैंने उस बच्चे को बुलाया, मैंने कहा इज कॉल्ड शेख, पीरो मुर्शिद इसको बोलते हैं, जो आपको तंबी करता रहे और ये परवाना करे कि इसको खुशी होगी कि गम होगा। उनकी तबीयत किसकी तरफ हो, उनका टारगेट हो इस्लाह करनी है बंदे, मेरी हुई नहीं फिर भी, लेकिन बहरहाल सही है। तो मैंने कहा शेख इसको बोलते हैं जो आपकी गलतियों पे इस्लाह करे। मैंने कहा देखो सारी दुनिया तारीफ कर रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, उन्होंने जाके बिल्कुल ही, और ये बहुत जरूरी है हर एक के लिए, मेंटोर बनाना किसी को जो आपको मुंह पे वो कुछ कह सके जो लोग नहीं कह सकते। क्योंकि इंसान को जब एक मकाम मिल जाता है, लोग उसको सामने कुछ नहीं कहते, फिर उसका एक रोब होता है, दबदबा होता है। और जो अकीदतमंद होते हैं वो हर गलती को भी सीधा कर रहे होते हैं बैठ के, कह रहे हजरत जी ने जो फेंकी है ना माशाल्लाह, हालांकि वो फेंकी होती है हजरत जी ने, लेकिन वो कह रहे होते हैं हजरत जो फेंके वो भी सही है, यानी हजरत किसी मसलहत से फेंकी हजरत ने, तो वो हजरत जी को ऐसा बना देते हैं, हजरत तो फिर अपनी औकात ही भूल जाते हैं। तो हजरत तो फिर ऐसा लगता है वाकई में नेक हूं। हमारे एक जानने वाले थे, वो बड़े फसादी मौलवी बन चुके थे, इतनी मुसीबत बन गए, वो बूढ़ों को डांट रहे हैं, कोई तमीज नहीं उनमें। तो बड़ी कोशिश की लोगों ने इनको ठीक कर दिया जाए, थे भी नौजवान। तो हमारे एक दोस्त है, बड़ा जबरदस्त तबसरा करता है, उसने कहा कि मुफ्ती साहब इनके अंदर सिर्फ एक, बाकी वाकई बहुत नेक हैं, लेकिन एक मसला इनके साथ हो गया है कि इनको अपने बारे में वहम हो गया कि मैं बहुत ज्यादा नेक हूं। तो अब अखलाक खराब हो गए इनके, हर एक को डांटते रहते हैं, हर एक को बड़े छोटे का अदब एहतराम खत्म हो गया। तो वजह उसकी है कि लोगों ने इनकी मुंह पे तारीफें कर करके, बैत कर करके इनको बढ़ा बढ़ा के ऐसा बना दिया है कि इनको अपने बारे में लगने लगा है कि वाकई मैं सच्ची मुच्ची में क्या हूं, मैं नेक हूं। तो ये वहम जिसको हो गया ना, उसका बेड़ा गर्क। मैंने कहा यार बिल्कुल सही तज्जिया किया। अच्छा भाई, तो इसलिए अपने कोई ना कोई बड़ा होना चाहिए जो आपको डांटता रहे, तंबी करता रहे। पहले जमाने में लोग किसी पीर से बैत होते थे डांट खाने के लिए, कि हमारे अंदर जो खराबी नजर आए डांटे हमें। और आजकल जब पीर से बैत होते हैं तो वो अव्वल तो पीर ही 2 नंबर होता है बहुत जगहों पे, और बैत होते हैं ताकि हमें खिलाफत मिले, हम भी ये गद्दी चलाएं फिर आगे। वो हुब्बे जा, हुब्बे माल, हुब्बे बाह का इलाज हो, वो सब गया एक तरफ। फिर बैत होने के बाद ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, हजरत जी पीर साहब मैंने ख्वाब में देखा, फला बुजुर्ग ने कहा ये पीर बहुत अच्छे हैं, पीर साहब और चौड़े होते हैं। पीर कहते हैं ये वाला मुरीद मक्खन लगाने का क्या है, मास्टर थोड़ा इधर आके बैठा कर, तू बयान में करीब आके बैठा कर। ये इसलिए नहीं बैठते, इन्होंने कोई ख्वाब वाब नहीं सुनाया। तो पीर साहब भी चौड़े होते 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 एक दिन बेचारा बेड़ा ही गरक हो जाता है। खुदा की कसम अपनी तारीफें सुन सुन के तो आदमी अपने बारे में वहम हो जाए ना कि मैं नेक हूं, इससे बड़ी डिप्रेशन। क्योंकि जब अपने बारे में खुशफहमियों में आ जाए ना, फिर वो जरा सी कोई बात करे डिप्रेशन में जाता है। फिर वो फिर समझते हैं मेरी तौहीन हो रही है, इसमें बहुत ज्यादा इंसल्ट हो रही है मेरी, इसलिए। और 2-3 शादियों से ज्यादा बेहतरीन इलाज हुब्बे जाह का है ही नहीं आई। बहुत गहरी बात की है। किसी में हुब्बे जाह है ना, हर वक्त शौक है लोग मेरी इज्जत करें, दूसरी शादी कर ले, इतनी बेइज्जती होगी ना उसकी, तीसरी के बाद दोनों मिलके बेइज्जती करेंगे, चौथी के बाद तीनों मिलके बेइज्जती करेंगे, भूल जाएगा इज्जत किस चीज का नाम है, भूल जाएगा। उधर जाएगा, उधर के अलग मसले, उधर के अलग मसले, उधर के अलग मसले, उधर के अलग मसले, मसले मसले मसले, वहां क्यों बैठ गए, वहां क्यों चले गए थे, वहां क्यों हो गया, उसको लेके क्यों चले गए। 10 साल उसकी ऐसी इस्लाह होगी जो किसी खानका में मुमकिन है ही नहीं। सालों की तरफ से बेइज्जती, गालियां वालियां, माशाअल्लाह। जिस बंदे ने कभी जिंदगी में गाली ना सुनी हो, उसको वो गालियां पड़ेंगी, इज्जत का शौक। तभी मैं कहता हूं हुब्बे जाह के मरीज को शादी करा दो, उसकी दूसरी और तीसरी, इंशाअल्लाह हुब्बे जाह खत्म होगी उससे, इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब। 10-15 साल के बाद जाके हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक इस्लाह इंशाअल्लाह हो चुकी होगी। और ये जो नाक पे मक्खी बिठाने वाले नाजुक मिजाज लोग हैं ना, जो हर वक्त इंसल्ट, इनको दूसरी शादी का मैं कभी मशवरा नहीं देता। तुम्हारे अंदर जनानापन है, तुम ये काम मत करो। होते हैं कुछ लोग, मैं ससुराल गया, मुझे पूछा नहीं, मुझे चाय का नहीं पूछा, मैं घंटे से यहाँ बैठा हुआ हूँ। ये होते हैं कुछ ना ऐसे सड़ियल दामाद होते हैं ना। अबे आपने बहुत से सड़ियल अपने आपके घरों में भी होंगे, देखा होगा, बड़े भैया आए हुए हैं, उनको चाय का नहीं पूछा, बड़े भैया परेशान बैठे हुए हैं, मुझे कॉफी का नहीं पूछा, मैं घंटे से यहाँ, इस घर में मेरी इज्जत। इस तरह के लोग वो एक नहीं रख सकते।
भाई बीवी रखने के लिए आदमी को बहुत हौसला चाहिए। गर्लफ्रेंड तो वो है भंगन चमारन होती है, इस्तेमाल किया छोड़ दिया। बीवी तो भाई बीवी होती है, उसको रखना आसान काम थोड़ी है। आप एहसानात करते रहोगे, 2 टके का नहीं छोड़ेगी 2 मिनट में आपको। ऐसा आदमी लगता है तवे पे बैठा हुआ मुझे। एक आदमी ने मुझे कहा, अभी वो यहां मौजूद है आदमी, लेकिन मैं उसकी तरफ इशारा नहीं करूंगा, लोग समझ ना जाए। वो बंदा यहां मौजूद है बयान में, मुझे कहने लगा, मुफ्ती साहब मैं अपनी बीवी को खिलाता हूं, पिलाता हूं, गैस बिजली का बिल देता हूं, सारे एहसानात करता हूं, उसके बच्चों की केयर, वो बच्चे उसके भी हैं, सिर्फ मेरे ही थोड़ी हैं, इतना मैं उसके लिए कर रहा हूं, 2 टके का नहीं मुझे छोड़ती घर में। और कहती है तुम से बड़ा नालायक कोई नहीं है, नाशुक्री करती है। कह रहा है इससे मैंने सोचा कि जब हम अल्लाह की नाशुक्री करते हैं तो अल्लाह को कितना गुस्सा आता होगा। यानी बीवी का तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन एक सबक मिला उसको। यानी वो बीवी की शिकायत नहीं कर रहा है कि घर में मेरी इज्जत नहीं है और इतना कुछ करने के बाद भी मेरी कोई औकात नहीं है, कोई सुनता नहीं है, लेकिन वो ये कह रहा है यार अल्लाह के एहसानात तो हम पर और भी ज्यादा हैं। जितने हम बीवी पे एहसान करते हैं उससे ज्यादा एहसानात अल्लाह के हम पर है, बल्कि बीवी पे एहसान के काबिल भी हमें अल्लाह ने बनाया है। तो कह रहे जब हम नमाज नहीं पढ़े और अल्लाह की नाशुक्री, अल्लाह को कितना गुस्सा आता होगा। कह रहे हमें जब इतना गुस्सा आता है। मैंने कहा चलो शादी का तो भाई ये फायदा तो हो गया ना, लेकिन फिर भी आप ये बात घर में तकरीर भी करो, फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए निकाह करना, बीवी को संभालना, ये हौसले वाले मर्दों का काम है, ये हिजड़ों और मुखन्नसों का काम नहीं, जिनका ज़र्फ बड़ा होता है। देखो हमारे पैगंबर से ज्यादा इज्जत दुनिया में किसकी होगी? आपसे ज्यादा किसको फॉलो किया गया है? सहाबा गर्दनें कटाने के लिए तैयार थे, लेकिन घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहते थे? शौहर की तरह रहते थे। कोई ऐसा नहीं है कि आप हाकिम बन के घर में रहे हो, घर वालों के कामकाज में हाथ बटा रहे हैं। और सईदा आयशा नाराज भी हो रही है बाज दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपकी अजवाज ने बाद चीजों का आपसे इतना ज्यादा मुतालबा किया, आप नाराज होकर घर छोड़ के चले गए। लेकिन ये नहीं है कि जाके ये कहो कि ये क्या है, मैं सय्यदुल अंबिया और मेरी ज़ौजा ने मुझसे इख्तलाफ कैसे कर लिया इस बात पे। और आपको मैं अक्सर वाकया सुनाता हूं, हजरत ज़ैनब ने हलवा बना के भेजा हजरत आयशा की बारी में, तो हजरत आयशा ने आपके हाथ से प्लेट लेकर जमीन पे मार के तोड़ दी, गजबनाक होकर कि मेरी बारी में उन्होंने मुदाखलत क्यों की है। अब मैं बताऊं, अगर हमारे साथ ये हो, आप में से किसी की ज़ौजा दोस्तों के सामने बर्तन लेके तोड़ दे, आप क्या बोलोगे? मैंने रख के छमाट लगाया, तेरे भाई को गुस्सा है, मैंने कहा बर्दाश्त। ये स्टाइल होगा कि नहीं होगा? अपने दोस्तों को वाकया सुना रहे हो कि मेरी 2 बीवियां हैं और एक बीवी ने हलवा बना के भेजा दूसरे की बारी में, और तेरी भाभी ने बाहर आके दोस्तों के सामने, उस वक्त पर्दे की आयतें नाजिल नहीं हुई थी, दोस्तों के सामने वो प्लेट जमीन पे मार के तोड़ के जो है ना बर्तन तोड़ दिया गुस्से। तो दोस्त बोलेंगे तूने क्या किया? तुझे पता है मेरी जो खोपड़ी घूमती है तो तेरे को पता है, रख के चमाट दिया तेरी बाप। डरता वरता नहीं हूं। बाद में ये नहीं कि फिर सालों ने कितने चमाट मारे तुझे, वो स्किप कर जाएगा। वो क्या कर जाएगा? स्किप। रख के चमाट मारा, क्या डरता वरता नहीं हूं किसी से। अबे भी औरत है, औरत बन। ये होता ना स्टाइल। मैं नहीं कह रहा खवातीन ऐसा करें अपने मियाओं के साथ, दोस्तों के सामने उनकी बेइज्जती करें, बहुत बुरी बात है। लेकिन सईदा आयशा का तो मामला गैरत का था ना, शौहर से मोहब्बत की वजह से हुआ। तो हमारे नबी का कितना कंट्रोल था अपने गुस्से पे, कैसे अखलाक, कुछ भी नहीं फरमाया, बल्कि नीचे झुके बर्तन उठाने लगे और सहाबा को अपनी ज़ौजा के अमल की तौजीह की। भाई ये भी हो सकता था इंसान दोस्तों के सामने अपनी बीवी की बुराइयां बयान करना शुरू कर दे, यार देख लिया ना आज तूने, देख लिया। भाई हमारे साथ हो तो हम क्या बोलेंगे? देख लिया तेरी भाभी क्या कर रही है, जिगर है या नहीं है, फिर भी रखा हुआ है, सिर्फ मुफ्ती साहब के बयान की वजह से रखा हुआ, वरना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 2 मिनट में छोड़, टाइम नहीं लगता मेरे को, डरता वरता नहीं हूं। देख लिया आज ये हो रहा है मेरे साथ घर में। ना 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 ना, हमारे नबी फेवर किसको दे रहे हैं? अपनी ज़ौजा को। सहाबा से कह रहे हैं गारत उम्मुकुम, तुम्हारी मां को गैरत आ गई है। क्या आ गई है? उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी बारी है तो सोकन की मुदाखलत क्यों हो रही है, तो गैरत में हुआ है, मोहब्बत में हुआ है। तो ये जिगर जब तक नहीं हो ना सही है ना, ज़र्फ ना हो। लीडर के लिए भी ये ज़र्फ होना, ये जो नाक पे मक्खी बिठाने वाले बॉस है ना, ये कमबख्त ना कोई कंपनी चला सकते हैं, ना ये कमबख्त घर चला सकते हैं, ना फौज में ऐसा ऑफिसर अपने मातहतों को चला सकता है। मक्खी बिठाने वाले नहीं होते जो हर वक्त छोटी छोटी बातों पे वो एग्रेसिव हो जाना, ना कारोबार कर सकता ही है। अब आपके दुकान पे कस्टमर आया, ये दे दो, ये नहीं है, वो, अबे जा यहां से, दिमाग खराब, चले यहां से, भाग यहां से, दुकान गई तेल ले ले, ठीक है ना। तो दुनिया में जिसकी तबीयत में लचक नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता।
تو ये तकब्बुर और नाक पे मक्खी वक्खी बिठा के एक तरफ रखो, तभी मैं कहता हूं जानवर पालो, इससे तवाज़ो आती है। जब गाय लात मार के उठा के दूर फेंकती है ना, मैं तो बकरियां पाली हैं बचपन से। एक दफा मुझे शौक हुआ दूध वाली बकरी, मैं लेकर आया, थन भरे हुए उसके, दूध वाली बकरी भाई। मैंने कहा फ्रेश मिल्क पीऊंगा, मुझे दूध निकालना आता नहीं था। इतनी मुसीबत से मैंने अंगड़ियां दे दे के ना उसकी टांगे अपनी टांगों में फंसाई हैं, और जब मैंने दूध निकाल के बाल्टी भरी है, वो कमबख्त ने 3 दिन का दूध रोका हुआ था, वो लोग रोकते हैं, ऐसे बाल्टी लबालब भरी है, और जैसे ही मैंने अंगड़ियां हटाई हैं अपनी, बकरी ने लात मारी, पूरा दूध नीचे। मैंने कहा ले भैया, पहला तजर्बा ही हमारा क्या हो गया। तो जानवर पालने से भी इंसान में तवाज़ो पैदा होती है। जानवर को नहीं पता होता कौन मुफ्ती साहब है, कौन ब्रिगेडियर है, कौन कर्नल है, सही है ना। मुर्गे को भी नहीं पता होता, ना मुर्गी को पता होता है। तो इससे भी तवाज़ो पैदा होती है, शादियों से भी तवाज़ो पैदा होती है। 2 टके की इज्जत घर में नहीं रहती। और मशहूर लोगों के तो शादी नाकाम हो जाए, मीडिया पे इज्जत गई उनकी, बीवी आके बयान दे देगी वो गए काम से, वो सारी जिंदगी वजाहत ही देते रहेंगे, नहीं मेरी गलती नहीं इसकी गलती। ये भी एक मसला होता है मशहूर लोगों के साथ। तो इसलिए तमाम चीजें बेइज्जती के लिए बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं, तो ये करें आप, इससे आप में हुब्बे जहां खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात है, खुश जिंदगी उसी को मिलती जो तवाज़ो पैदा करता है अपने अंदर, डिप्रेशन नहीं रहती उसमें। बार बार बेइज्जती हो ना, बेइज्जती प्रूफ हो जाता है इंसान से। ऐसे काम ना किया करें जिससे इज्जत जाए। ये तो मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं हुब्बे जा से बचने की, लेकिन जानकर ऐसे काम करना, बुराइयां करना, ये बुरी चीज है। सबसे ज्यादा हमें हिफाजत का हुक्म है अपनी इज्जत का। आगे चलते हैं जल्दी जल्दी, बस इसको मुकम्मल कर लेता हूँ शॉर्ट। सहाबा किराम से मुतल्लिक 2 तरह की बातें सुनी है। सहाबा से भी बड़े छोटे गुनाह हो सकते हैं, बाज ने शराब भी पी, जिना भी हुआ, झगड़े भी हुए वगैरह, और ये उलमा ही बताते हैं कि सहाबा हमारी तरह इंसान थे। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि सहाबा गुनाहों से महफूज हैं, और कुरानी शख्सियतें और सहाबा की गलतियों से मुतालिक रिवायात मनगढ़ंत हैं। उलमा को तारीख का पता नहीं, हदीस के दौरान उन्होंने आपसे देखो सहाबा किराम में से गलती हो सकती है किसी भी सहाबी से, मेजॉरिटी से तो गलती नहीं हुई, लेकिन बाद सहाबा से गलती हुई है। जैसे एक सहाबी से जिना हो गया तो वो आए नबी के पास कि मुझ पर सजा जारी करें, और फिर उनको रजम किया गया। एक सहाबिया से जिना हुआ, उन्होंने आके इतराफ किया मुझसे जिना हुआ है, मुझ पे जिना की सजा जारी करें, और अपने आप को पत्थरों से हलाक करवाया उन्होंने। नबी ने उनकी का नमाज जनाजा पढ़ा तो हजरत उमर ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, इस औरत ने जिना की और आप जनाजा पढ़ रहे हैं। आपने फरमाया कि इन्होंने ऐसी तौबा की है कि मदीना के 70 गुनाहगारों में तकसीम कर दी जाए तो अल्लाह 70 को बख्श दे। तो अब अगर उनसे कोई गलती हो गई है, उनकी तौबा तो देखो कितनी तगड़ी है। अब एक पहलू को देखा जा रहा है, वो भी बाद सहाबा से, ये नहीं कि सबसे, वो भी बशरियत का गलबा हुआ और उनको तौबा का एहसास भी हुआ, तो उसके बारे में फिर ये कहना सहाबा गुनाहगार भी हो सकते हैं, ये ताबीर गलत है। भाई सहाबा इंसान थे, किसी से गलती हो सकती है, लेकिन किसी सहाबी से झूठ का सुदूर नहीं हुआ। तभी जितनी भी सहाबी से हदीसें मनकूल है, सब सही हदीसें हैं। बात के रावियों को देखा जाता है, सहाबी को नहीं देखा जाता, क्योंकि पूरी उम्मत का इजमा है कि सहाबा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कज़ब और झूठ का सुदूर नहीं हुआ। इतने बड़े जुर्म के वो मुर्तकिब हो ही नहीं सकते थे। तो गलती हुई है उनसे और उन्होंने तौबा की है। और बाद में जो सियासी इख्तलाफात हुए वो तो सियासी इख्तलाफ थे, तो उसमें किसी को गुनाहगार कहना तो ठीक नहीं है। मेरा नाम मलिक यासिर है। मेरा सवाल यह है कि शिया हजरत उमर को बुरा भला क्यों कहते हैं? शियों से पूछो। जितना फायदा सईदना उमर बिन खत्ताब ने इस्लाम को पहुंचाया है, और हदीस में, बुखारी की हदीस है, नबी ने फरमाया मैंने ख्वाब देखा कि डोल खींच रहे हैं, अबू बकर भी उसमें कमजोरी थी, लेकिन उमर ने आके उस डोल को मजबूती से खींचा, और आपने ताबीर की उसकी कि इस्लाम मजबूत किसके जमाने में होगा? उमर बिन खत्ताब के जमाने में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में आता है, रिवायत में है कि शैतान जिस रास्ते से गुजरता, उमर जिस रास्ते से गुजरे, शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। और कमाल की बात है, अल्लाह ने अपने हबीब के पहलू में जिन 2 को जगह दी है वो अबू बकर और उमर है। जितना सलातो व सलाम पैगंबर की कब्र पे पढ़ा जाता है, सारा अबू बकर उमर के लिए भी पढ़ा जाता है। इतना प्रोटोकॉल अल्लाह दे रहा है, उसके बाद भी किसी को उमर समझ में ना आए तो उसकी अकल पे मातम करने के अलावा, तो मातम करना चाहिए लेकिन उसकी अकल पे करना चाहिए। इतना प्रोटोकॉल अल्लाह ने सईदना उमर बिन खत्ताब को दिया। नबी ने फरमाया लौ कान अबादी नबी लकान उमर। 2 सहाबा के बारे में कि मेरे बाद कोई नबी होता तो होते, एक हजरत अली के बारे में और एक हजरत उमर के बारे में। हजरत अली के बारे में भी है कि तुम्हारी मुझसे वही हैसियत है जो हारून अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम से थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और उमर के बारे में फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होते? उमर। और हजरत उमर के बारे में फरमाया पिछली उम्मतों में इल्हाम हुआ करता था अल्लाह की तरफ से, अगर मेरी उम्मत में किसी पे होगा तो किस पर? उमर पे। तभी फ़िक़्ह हनफी में हजरत उमर के फैसलों को बहुत वैल्यू दी गई है, क्योंकि उन फैसलों के साथ किसकी ताईद थी?
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں پھر میں وہی بات کہتا ہوں اہل حدیثوں سے کہ 3 طلاق کو 3 قرار دینا نبی کا فیصلہ ہے, تبھی حضرت عمر کا بھی فیصلہ ہے, تو کیوں نہیں مانتے اس کو؟ ابھی ایک اہل حدیث تھے, وہ اہل حدیث ان کو اپنا مانتے نہیں ہیں, مولانا اسحاق صاحب نہیں ہیں, ان کا بیان آیا ہے کہ جی وہ صحابہ 3 کو ایک اس لیے کہتے تھے, حضرت عمر سے ڈرتے تھے. وہ معاذ اللہ حرام بیوی کو حلال کر رہے ہیں, کس کے ڈر؟ حلال بیوی کو حرام کر رہے ہیں کس کے ڈر سے؟ حضرت عمر کے ڈر سے. کتنا بڑا الزام لگا رہے ہو صحابہ پہ. تو چاروں اماموں نے اسی کو لیا 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں حضرت عمر پیغمبر کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے. شیعہ کہتے ہیں 3 طلاقیں, کچھ کہتے ہیں 1 ہوتی ہیں, کوئی کہتے ہیں 1 بھی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ عمری قانون ہے. تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے اہل سنت کا اور روافض کا فرق. اہل سنت ٹوٹ کے عمر بن خطاب سے محبت کرتے ہیں, ٹوٹ کے. سب سے پہلے ابو بکر, اس کے بعد عمر. اور سیرت اگر پڑھو نا تو حضرت عمر سے محبت اور زیادہ ہو جاتی ہے, یعنی حضرت ابو بکر سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ حضرت ابو بکر کی جو فضیلت کی وجہ ہے وہ اس مشکل وقت میں پیغمبر کا ساتھ دینا جب کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. لیکن اسلام کو جو طاقت ملی ہے نا وہ کس کے دور میں ملی ہے؟ عمر بن خطاب کے دور میں ملی ہے. ایک غیر مسلم یہ بات مانتے ہیں, انگریزوں نے لکھی ہے یہ بات, اور کہتے ہیں اسلامی تاریخ میں عمر بن خطاب جیسا حکمران آیا ہی نہیں ہے, اس جیسی حکومت قائم ہوئی نہیں ہے. سارے فتنے ان کے بعد شروع ہوئے ہیں. حضرت عثمان کے دور میں خوارج پیدا ہوئے, حضرت علی کے دور میں لڑائیاں ہوئی ہیں, اس کے بعد سے حدیث میں آتے ہیں ایک دفعہ میری امت میں تلوار چلے گی تو قیامت تک چلتی رہے گی, وہ ختم نہیں ہوگی. اب یہ تلوار حضرت عیسیٰ ابن مریم آ کے ختم کریں گے, ورنہ امت لڑتی رہے گی, لڑی رہی ہے اس وقت سے, کیا خیال ہے؟ تو لیکن عمر بن خطاب کے دور تک وہ ایسا روب اور دبدبا تھا نا کہ تو جس کو عمر سمجھ میں نہ آئے تو اس کی عقل میں ماتم کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو اور حضرت عمر نے جتنے پروٹوکول اہل بیت کو دیا ہے, حضرت حسن حسین کو دیا, سیدنا علی کو دیا, اتنا تو کسی نے بھی نہیں دیا. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ مفتی صاحب میری عمر جو میزان 3 شادیاں, اوے 24 سال میں کم بخت تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا, 3 شادیاں کیوں ہوئی ہیں؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ 24 میں تو میری 1 نہیں ہوئی تھی, اب ہمارے مرید ہم سے ہی آگے نکل رہے ہیں یار. اور میرے ماشاءاللہ سے 8 بچے ہیں, 24 میں میرے تو نہیں تھے, مجھے تو افسوس ہو رہا ہے, جیلس ہو رہا ہوں میں تجھ سے. اور 2 اور ہونے والے ہیں, ماشاءاللہ اسپیڈ دیکھو, حیرت ہو رہی. 24 سال میں 8 بچے اور 2 ہونے والے, یعنی 10 ہو جائیں گے. تو شادی ہوئی کب تھی؟ شادی کے بعد سے میرا خیال ہے ایک چیز, میں 8 من سے بے روزگار ہوں یار, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. 8 بچے, اچھا 4 ایک سے ہیں, 4 ایک سے, تو 5 ایک سے ہو جائیں گے, 5 دوسری سے. تو شادی کو ہوئے کتنے سال ہیں؟ اگر 5 سال ہوئے ہیں شادی کو تو 5 سال میں 5 بچے تو ممکن ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے 10 سال ہو گئے, یعنی 15 سال میں انہوں نے شادی کی ہوگی یا 16 سال میں. بہرحال کمال کی بات ہے. میں بہت شرمندہ ہوں یار, آج مجھے نیند کی گولی کھا کے سونا پڑے گا. اچھا میرے بھائی میں بے روزگار ہوں یار, ہر جملہ عجیب ہے اس کا. بے روزگاری میں 8 بچے ہو گئے اور 2 بیویاں بھی ہیں, قریب بھی آنے دے رہی ہیں, یعنی بے روزگاری میں. ہائے ہائے ہائے, میرا اچھا خاصا کاروبار تھا وہ ختم ہو گیا, اور میرے گھر میں نہیں. پھر میں نے 3 شادیاں کی ہوئی ہیں اور میری بیگم کو بھی نہیں پتا کہ میں بے روزگار ہوا ہوں. میرے پاس جو بھی ہے جمع کیے ہوئے وہ سب میں نے ختم کر دیا ہے, وہ سب میں نے 6 مہینے میں ختم کر دیا ہے. گھر کا کرایہ وغیرہ, راشن واشن, ٹھیش پیش سب اب نظر نہیں لگے گی. بھائی صاحب جب آپ کی 2-3 شادیاں تھیں, آپ کو کاروبار میں بچا کے رکھنا چاہیے تھا نا, کیا خیال ہے؟ جب آپ کاروبار کر رہے تھے, آپ کی 3 بیویاں بھی, آپ کے اتنے بچے بھی, تو پورا ڈیپینڈ آپ نے ایک کاروبار پہ کیا ہوا کیوں تھا؟ بار بار میں نے شریعت کا حکم بتایا ہے, شادیاں بھی کرو, بچے بھی پیدا کرو, لیکن مال کے اسباب بھی اختیار کرو. تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس میں سے, میں جیسے بتاتا ہوں, سال کا بچاؤ تاکہ ایک دم بے روزگار ہو تو کچھ ہو تو نا سروائیو کرنے کے لیے, پھر اتنے میں دوسرا کاروبار تلاش کرو. بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے, اور امید ہے انشاءاللہ 3 شادیوں کی برکت سے اللہ آپ کو اچھا روزگار دے دے گا, بشرطے کہ روزگار کو آپ فوکس کرو. بچوں کو کے علاوہ روزگار کو بھی اب آپ کیا کرو, کیا ہے اس کو بھی فوکس کرو, محنت کرو, دل لگاؤ, انشاءاللہ اللہ روزی دے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نکاح کی برکت سے مالی برکت آتی ہے. میں نے نہیں دیکھا کوئی بھی 2-3 شادیوں والا رو رہا ہو. ویسے رو رہا ہوگا بے عزتی کی وجہ سے, لیکن اللہ مالی اس کو وسعت دیتے ہیں. میرا سوال یہ کہ بجلی کے بل کی بچت کی وجہ سے کنڈا استعمال کر کے کاروبار میں ان پیسوں سے وہ صدقہ خیرات کر کے حجمرہ کر کے بجلی چوری کرنا جائز نہیں ہے, لیکن اس سے جو کاروبار کیا جائے گا وہ کاروبار حلال ہوتا ہے, کیونکہ وہ بجلی بیچ تھوڑی رہا ہے چوری کر کے. کوئی بجلی چوری کر کے بیچے گا تو وہ حرام ہے, یعنی اس سے جو آمدن آئے گی وہ کیا ہوگی, حرام. لیکن بجلی چوری کر کے وہ پکوڑے بیچ رہا ہے, جیسے پکوڑے کی دکان ہے, پنکھا کنڈے کی بجلی سے چل رہا ہے, تو اس کا پکوڑوں سے کوئی تعلق تھوڑی ہے. یا چولہا چوری کی گیس سے جلایا ہوا ہے اس نے,
تو بھی پکوڑے حرام نہیں ہوں گے کیونکہ بیسن اس نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے. البتہ چوری کرنے کا گناہ ملے گا. یہ جوسر مشین والے اکثر کنڈے کی بجلی استعمال کر کے کیلے کا ملک شیک بنا کے بیچ رہے ہوتے ہیں, تو اس سے ان کی آمدن حرام نہیں ہو جاتی کیونکہ بیچ رہے ہیں جو کیلا ہے اس کے اندر جتنی چیزیں وہ حلال پیسوں سے خریدی ہوئی ہیں. ہاں گرائنڈر مشین کو گھمانے والی چیز ہے وہ کیا ہے, چوری کی بجلی, تو وہ گناہ ہوگا کہ چوری کی بجلی استعمال کیوں کر رہے ہو, لیکن اس سے کاروبار حرام نہیں ہو جاتا. میرا سوال یہ کہ ملازم سے مقررہ وقت کے زیادہ ٹائم کام کرانا جائز ہے یا ناجائز؟ جائز نہیں ہے. اور ملازم جو ٹائم دیا وہ اس سے پہلے چھٹی کر جائے تو اس کے پیسے جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ملازم اپنے وقت سے پہلے چلا جاتا ہے تو اس کو اپنے باس کو بتانا پڑے گا کہ میں ٹائم سے پہلے چلا جاتا ہوں, کام نہیں ہوتا. تو وہ اگر اجازت دے تو ٹھیک ہے, اجازت نہیں دے تو پھر وہ تنخواہ اتنی کٹانی پڑے گی اس کو. اور صراحتاً اجازت ضروری نہیں ہے. اگر باس کو پتا ہے کہ یہ ٹائم سے پہلے چلا جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں کہہ رہا, اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے, پھر وہ خود ہی راضی ہے. اس کو اعتراض ہوگا تو خود ہی بول دے گا نا, کیا خیال ہے؟ تو بہت زیادہ نیک بننے کی بھی کوشش نہیں کیا کرو. باس کو پتہ ہی ہوتا ہے کون ٹائم پہ آ رہا ہے کون ٹائم پہ جا رہا ہے. بعض باس ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کام چاہیے بھائی, ٹائم پہ آنے جانے کی ان کی نظر میں ویلیو نہیں ہوتی. اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے سونا ادھار لے تو وہ فوت ہو جائے, وہ یقیناً فوت ہو جائے گا, وہ معاف کرنا چاہے وہ معاف ہو جائے گا یا نہیں؟ فوت وہ نہیں ہوگا, اس کی بیوی فوت ہوگی کیونکہ یہ قرضہ دے گا نہیں. باقی کسی کا بھی حق ہو معاف کرنے سے معاف ہو جاتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب اس نے بیوی سے سونا لیا اور یہ مر گیا تو بیوی کو وراثت میں 8واں حصے بعد میں ملے گا. جو سونا لے کے مرا ہے نا, یہ اس کے پیسے پہلے دیے جائیں گے. اور نبی کے سامنے اگر ایسا کیس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ ہی نہیں پڑھاتے کہ جب تک وراثت میں سے قرضہ ادا نہ کر دیا جائے, کیونکہ جو بھی قرضہ لے کے دنیا سے جاتا تھا ہمارے نبی اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. 2 لوگوں کے آپ نے جنازے نہیں پڑھائے ہیں, ایک خودکشی کرنے والے کا اور دوسرا جس پہ قرضہ ہو. جب تک کوئی جنازہ کی صفوں میں سے اعلان نہیں کر دیتا کہ میں اس کے قرض کا ذمہ دار ہوں, جب تک اعلان نہیں کرتا آپ جنازہ نہیں پڑھاتے. آپ کہتے ہیں اپنے بھائی کا خود ہی جنازہ پڑھاؤ, آپ بائیکاٹ کرتے اس جنازے کا. تو قرض لے کے مر جانا اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ میرے والد صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے. میرے والد نے جو چند اچھی باتیں ہمیں سکھائی ہیں نا, جس کا دنیا میں بڑا فائدہ ہو. ایک تو نماز سکھائی انہوں نے ہمیں, دوسرا ہمارے ابا ہمیں ایک چیز سکھا کے گئے تھے, مانگنا نہیں ہے زندگی میں کسی سے, بھوکے مر جاؤ ہاتھ, چاہے کاروبار ہو چاہے کچھ بھی ہو. 2 چیزیں سکھائی تھی, ایک تو نماز اور دوسری ہے. دوسری چیزوں میں جو 2 سکھائی تھی اس میں سے آدھی, یعنی دوسری جو چیز سکھائی تھی اس میں پارٹ 1 پارٹ 2 تھا. پارٹ 1 یہ تھا کہ کبھی کسی سے پیسے مانگنا نہیں, پارٹ 2 یہ تھا کہ کاروبار کے نام پہ کبھی کسی کو پیسے دینا نہیں. پارٹ 1 پہ تو ہم نے عمل کیا, کبھی کسی سے الحمدللہ ہم نے پیسے مانگے نہیں. حالانکہ میری جب 2-3 شادیاں تھیں تو میرے مالی حالات آج کے مقابلے میں اچھے نہیں تھے, اور بہت دفعہ گھر میں ضرورت پڑ جاتی تھی. میں گھر والوں کو بھی نہیں بتاتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, کوئی مجھے مظلوم سمجھ کے چندہ نہ دینا شروع کر دے. ایسا بھی ہوتا تھا ان دنوں میں, کچھ نے کہا ہم آپ کو بائک گفٹ دیتے ہیں, یہ کہ میں نے کہا نہیں چاہیے بھائی, مجھے یہ لگا میری کیا عزت رہ جائے گی, میں بائک پہ جا رہا ہوں بولیں گے میری بائک ہے. میں چاہتا تھا مجھے لوگ کیا سمجھیں, کروڑ پتی. ایسا بھی ہوا کہ کمیٹی کے پاس کوئی لوگ آئے, مفتی صاحب کے مالی حالات کیسے ہیں, ان کے اتنے بچے ہیں, 2 بیوی ہیں, کوئی ضرورت تو نہیں پیسوں کی. کمیٹی والا بھائی مفتی صاحب بہت کھاتا پیتا آدمی ہے, چلے گئے وہ. اچھا ہے نا, عزت ہو رہی ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے جیب میں دھیلا نہ بھی ہو نا, لوگ یہ سمجھیں کہ بہت بڑا سیٹ ہے, ایسے رہنا چاہیے. تو میں نہیں کہہ رہا پورا ان کی تعلیمات پر عمل کیا, لیکن یہ چیز ہمیں ہمارے ابا نے بھی سکھا دی. ہمیں شیخ بھی اسی ٹائپ کے مل گئے, پیر و مرشد بھی, وہ بھی بڑے مستغنی. انہوں نے کہا بھائی سب کچھ برداشت کر لوں گا. حضرت نے فرمایا عالم ہو کے, دینی طالب علم ہو کے کسی کے سامنے اپنی ضرورت ظاہر کر دی کہ پیسے نہیں ہیں, یہ ناقابل برداشت جرم ہے. جب بھی ہو پیسہ بہت ہے. تو میرے والد صاحب کی قبر اللہ نور سے بھر دے, انہوں نے ہمیں یہ خود بھی نہیں کبھی زندگی میں مانگ, کمیٹیاں بھی نہیں ڈالی انہوں نے. کمیٹی میں بھی بھکاریوں کی طرح میرا نمبر کب آئے گا, میرے پیسے کب نکلیں گے, یہ ذلیل ہو جاتے ہیں کمیٹیوں میں لوگ. ابے تمہاری جیب میں جتنا ہے اتنا کھاؤ, نہیں ہے تو چھوڑو, رہنا تو نہیں کھاؤ, کیا خیال ہے. کمیٹیاں ڈال کے ہوس کہ اس دن نکلے گی تمہیں اتنا پیسہ آ جائے گا, چھوڑ دو یار, کیا کر لے گا تو اتنے پیسے کا. تو ویسے بچا لو پیسہ, گولڈ خرید کے رکھ لو. اگر آپ کو بائک خریدنی ہے, پیسے نہیں ہو رہے تو بھائی ہر مہینے تنخواہ سے کچھ بچاؤ, گولڈ خریدتے رہو, جب اتنے ہو جائیں تو بائک خرید لو, گاڑی خرید لو, جو بھی کرنا ہے. ہمارے ابا کی یہ سوچ تھی. کمیٹیاں کہتے ہیں پاگلوں کا کام ہے کمیٹیاں ڈالنا, تو ٹینشن ہے, اور لے کے بھاگ گیا تو گئے. جس کی پہلی کمیٹی نکلی وہ مارکیٹ سے شارٹ, تو زندگی بھر سلواتیں دیتے, کوستے رہو اس کو, کہتے پیسوں میں رکھنا ہی نہیں ہے. تو ابا نے ہمیں 2 نصیحتیں کی تھی, نماز کی تو کی تھی, اسی وجہ سے اللہ کا فضل ہے, میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا, اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا, پردے ڈالے ہوئے ہیں, لیکن نماز میرے ذمے کوئی بھی نہیں ہے الحمدللہ. یعنی ساری ہمارے ابا جب فوت ہوئے تو نہ کوئی روزہ تھا ان کے ذمے, نہ کوئی بالغ ہونے سے لے کے موت تک کوئی نماز ان کے ذمے نہیں تھی الحمدللہ. ابا نے ہمیں بھی اسی ٹریک پہ چلایا. تو
दूसरा पैसे नहीं मांगना, पैसे। तीसरा, वैसे किसी को ज़कात सदका दे देना, वो तो देना चाहिए। कारोबार के नाम पे कोई आए ना, इतना पैसा दे दो तो इतने लगा के आधा तुम्हारा आधा मेरा, ये हरकत कभी नहीं करना। लेकिन इस तीसरी बात पे हमारे अब्बा नसीहत करते थे कि ये बात समझ में नहीं आती जब तक पैसे डूबते नहीं है, क्योंकि सामने वाला हाजी पाजी बन के आता है और ऐसे सुनहरी बाग दिखाता है कि अच्छे अच्छे लोग फिसल जाते हैं। अब्बा कहते थे ये उस वक्त तक समझ में नहीं आएगी ये वाली नसीहत जब तक पैसा लगा के पैसा डुबोगे नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसा ही हुआ। शुरू में लोग आते थे, जब मुझे विरासत का पैसा मिला अब्बा की तरफ से, तो लोग आते थे, लोगों को पता चल गया मुफ्ती साहब के पास रोकड़ा आया हुआ है आजकल, तो आजकल ये पैसा मिला है, इनकी विरासत तकसीम हुई है, तो यार ये दे दो। मुझे अब्बा की नसीहत, पैसा पकड़ाना नहीं किसी को, मैं नहीं देता था। एक दिन फिर यही हुआ कि एक साहब ने ऐसे सुनहरी बाग दिखाए, मैंने कहा यार ये तो देना चाहिए, बनता है, दे दिए। दूसरा आया, उससे ज्यादा बाग दिखाए, दे दिए। तीसरे ने उससे ज्यादा सुनहरी बाग। चौथा जो आया ना, वो तो ऐसा, रोजाना 2005 या 6 की बात कर रहा हूं मैं, 6 की, डेली 5,000 रुपए मुझे प्रॉफिट के देके जाता था। उस वक्त डेली 5,000 का मतलब पता है, 9,000 रुपए तोला था सोना। और डेली मेरा प्रॉफिट बिजनेस से कितना हो रहा था जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। और बिजनेस क्या चल रहा है, सब्जी मंडी से माल उठाया जा रहा है मेरे पैसों से, आम उठाए जा रहे हैं और केले उठाए जा रहे हैं, इधर गोदाम मेरा किराया मेरे पैसों से जा रहा है, चला वो रहा है, सुबह शाम प्याज टमाटर की रेडियां लगा रहा है, सारा इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा है भाई, बिजनेस हो रहा है। मैंने कहा यार अब्बा को अगर जिंदा होते हैं ना, मैं अब्बा को बताता, अब्बा कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर भी होते हैं। यहीं पर करीब में मुझे याद है 2 दुकानें उसने ली गोदाम की, आम उठा के रखता, वो जो केमिकल लगाया जाता है, पकाया जाता है, फिर उसके बाद यहीं बेचता हुआ नजर आता। उसका बेटा भी ये काम कर रहा, और लोग मेरे पास आ रहे रकम लेके, साहब हमारा पैसा भी लगवा दो यार। कहते चला यहाँ से, हर गरीब से गरीब उठ के आ जाता है पैसा। कितने? 50, चल भाई 50,000 लगाएगा यहाँ पे, शर्म नहीं आती? ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। फिर मैंने सोचा गाड़ी लेता हूं। ये विट्स गाड़ी चलती थी उस वक्त, 2 टके की औकात नहीं थी विट्स की मेरी नजर में। मैंने कहा सीधा 0 मीटर करोला निकलवाता हूं। अच्छा, वो बंदा रात को 11 बजे आए, 10 बजे आए, 1:30 बजे आए, आता जरूर था। कभी 5,000, कभी 6,000, जो भी प्रॉफिट हमने मार्जिन तय किया हुआ था ना। मैंने कहा यार सुबह दे देते, कह रहे भाई किसी का पैसा मेरी जेब में, मेरे को तो नींद ही नहीं आती। इतना नेक मुफ्ती साहब। फिर कहता था मैं सैयद हूं। मैंने कहा यार मैंने बड़े बड़े लोगों को पैसे दे के गंवाए हैं, पहले आदमी मुझे मिले हो जो इतनी ईमानदारी से कह रहा है सैयद से वास्ता तुम्हारा पहली दफा पड़ा है। किसी खानदानी जो मैं इतना कहता हूं ना ये लफ्ज, वो बहुत कुछ वहां से आया है। ये कह रहा है खानदानी, ये सब मेरे दोस्त गवाह इस वाकये के, मैं इसमें कोई मुबालगा नहीं कर रहा। तो कहते थे मुझसे खानदानी आदमी से तुम्हारा वास्ता पहली दफा पड़ा है। तो रात को 12 बजे आ रहा है, सोते हुए भी उठा रहा है, कह रहा है ये अपने 5-6 हजार रुपए पकड़ो यार, जा रहा हूं। भाई मुफ्ती साहब तो भाई, मैं कहता ये होता है 2-2 शादियों का फायदा, रिस्क है। फिर हमारा इरादा हुआ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। अब क्या ख्याल है, मैंने हज के लिए भी पैसे निकाल के रख लिए, और भाई टूनी चेंज हो गई, अल्लाह माफ फरमाए। खैर मुझे अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे उस कभी मुझे पता था दुनिया मुसाफिर खाना है। खैर लेकिन बाय खुशी तो होती है ना, इतने फ्री फोकट के पैसे आ रहे हैं। अब क्या हुआ जी, एक दिन वो आया, मेरे हज के पैसे रखे हुए थे, उसको पता है कि मैं हज के लिए दरख्वास्त देने वाला हूँ। उसने कहा यार मसला ये है कि वो मैंने वहां मंडी से माल उतर रहा है, तो कल मैंने कुछ बड़ी पेमेंट करनी है, वो मुझे दे दें आप हज के पैसे। तो कल फिर मंडी ही आके, आप मदरसे तो आते हो जामे तो रशीद, मंडी आके मुझसे वहीं कैश ले लेना। मैंने कहा यार ये हज का पैसा है मेरे भाई। कह रहा है यार क्या हम मुसलमान नहीं है? वो भी उसका बेटा भी, कमबख्त दोनों मिले हुए थे। तो वो अच्छा कमाल की बात ये कि ये बेगैरत करते क्या होता है कि जितना प्रॉफिट दे रहे होते हैं ना इन्वेस्टमेंट के नाम पे, उतना ही ले रहे होते हैं, क्योंकि एतमाद बहाल होता जाता है आदमी को। फिर कहता है तू ये 5 भी तू ही रख ले यार, क्या ख्याल है? तो माशाअल्लाह सिरिंज से जितना आखिरी कतरा निकाल सकता था ना वो हज के पैसे मैंने उसको दिए। मैंने कहा यार मेरा हज ना जाए। उसने कहा यार क्या खुदा का, मैं किसी मौलवी का हज रोकूंगा यार? कितने बेगैरत होते हैं यार, आप अंदाजा लगाओ। तो खैर जी वो गया, पता नहीं मेरे माथा ठनका। मैंने कहा यार सुबह 10-11 बजे ना मुझे लगा यार मुझे कुछ जैसे फरिश्ते नहीं आके कुछ इल्हाम कर रहे होते हैं, बेटा कुछ हुआ है। मैं गया उसके घर, हालांकि कभी नहीं इस तरह मैं गया। घर के बाहर लगा हुआ है ताला। ये लगा यार अल्लाह खैर करे। अब्बा बार बार बोलते थे बेटा किसी को पैसा नहीं देना। मैंने अपने नफ्स में तसल्ली दी, मैंने कहा यार, मैंने कहा हो जाता है कभी इंसान मार्केट में, वो भी हो जाता है। तो उसने बोला था सब्जी मंडी जा रहा हूँ। अगले दिन फिर मैं उसके घर गया, ताला। मैंने कहा वो सब्जी मंडी गया हुआ होगा ना, वो जिसने कहा था वहां माल उतर रहा है। फिर ताला, फोन कर रहा हूँ, फोन कोई नहीं उठा रहा। मैंने उसके महल्ले वाले से पूछा, महल्ले वाले कह रहे हैं मेरे से 50 रुपए लिए हैं इसने रात को। वो कह रहे मेरे से 500 रुपए लिए हैं।
راشن والا کہہ رہا ہے یہ مجھ سے ہر مہینے راشن لے کے مہینے کے اینڈ میں دیتا تھا, اس دفعہ اس نے 2 گاڑیاں راشن کی بھری ہیں. یعنی محلے میں جس سے 500 نکلوا سکتا تھا اس سے 500 نکلوائے, جس سے 50,000 نکلوا سکتا تھا اس سے 50,000, جس سے 5 لاکھ اس سے 5 لاکھ. سب کو خالی کرنے کے بعد پھر وہ جو گودام تھے نا میرے, وہاں سے آم بھی سارے نکالے کمبخت نے. وہ پتہ نہیں کہاں لے کر گیا ہے, وہ کون سی مارکیٹ میں بیچے. گودام کا مالک کہہ رہا ہے میرا ایڈوانس جو کرایہ نہیں دیا اس نے 3 مہینے سے, کہہ رہا تھا اگلے مہینے دوں گا, وہ کرایہ بھی گیا. جس کو نچوڑ سکتا تھا وہ دن 2006 سے لے کے آج 2026 ہے, 20 سال سے مجھے اس کی کوئی رپورٹ نہیں. اور اب اگر سامنے آ بھی جائے تو میں تو پہچاننے سے انکار کر دوں گا.